السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کے اہم خبر۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے واشنگٹن سے فوری طور پر فلسطینی عہدیداروں بشمول صدر محمود عباس کو ویزا دینے سے انکار کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی اپیل کی ہے، جو انہیں اس ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت سے روکتا ہے، جہاں کئی ممالک کا کہنا ہے کہ وہ ایک فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے۔ خبر رساں ANC ریڈرز کے مطابق ان کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق اردوغان نے چین سے واپسی کی پرواز کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام اقوام متحدہ کے وجود کے جواز کے مطابق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے پر فوری طور پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی دنیا کے مسائل پر بات چیت اور ان کے حل تلاش کرنے کے لیے موجود ہیں۔ فلسطینی وفد کا جنرل اسمبلی میں نہ ہونا صرف اسرائیل کو خوش کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اسرائیل کے قتل عام کو روکنے کے لیے کہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھارت پر مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ روس سے تیل نہ خریدے، لیکن بھارت اس کے لیے تیار نہیں ہے اور اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے روسی تیل خریدتا رہے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ تاثر دے رہا ہے کہ اگر بھارت راضی ہو جائے تو ٹیرف میں رعایت دی جا سکتی ہے، لیکن بھارت جھکنے کو تیار نہیں۔ ایسے میں صدر ٹرمپ مایوسی کا شکار ہے، کیونکہ نہ تو ہندوستان تیل کی خریداری روک رہا ہے اور نہ ہی مذاکرات کی میز پر آنے کی پہل کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھارت کو مذاکرات پر آمادہ کرنے کے لیے جاپان، جنوبی کوریا کی مثال دے رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی کوششوں کے باوجود بھارت اس پر راضی ہونے کو تیار نہیں۔ ٹرمپ نے بھارت پر 25% ٹیرف عائد کیا تھا اور اس کے بعد روس سے تیل خریدنے پر مزید 25% اضافی ٹیرف لگا دیا۔ اس طرح بھارت پر کل 50% ٹیرف لگا دیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ بھارت روس سے تیل خرید کر یوکرین کی جنگ کو ہوا دے رہا ہے۔ گزشتہ ماہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر کل ٹیرف بڑھا کر 50% کر دیا تھا، جس کے پیچھے وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ بھارت روس سے تیل خرید رہا ہے، جس کی وجہ سے 25% ٹیرف بڑھا کر 50% کیا جا رہا ہے، جبکہ چین ہندوستان سے زیادہ روسی تیل کا نمبر 1 خریدار ہے۔ اس پر کوئی اضافی ٹیرف نہیں لگایا گیا، صرف 34% بیس لاگو ہے۔ یہی نہیں، امریکہ چین کو اپنا سب سے بڑا حریف سمجھتا ہے۔ ٹیکنالوجی، دفاع اور عالمی اثر و رسوخ کے حوالے سے اکثر دونوں ممالک کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چین کے ساتھ امریکہ کا تجارتی خسارہ دیگر ممالک کے مقابلے بہت زیادہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام وجوہات کے باوجود امریکہ چین کے خلاف اضافی کارروائی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ مالی سال 2024 میں امریکہ کا چین کے ساتھ تجارتی خسارہ $295 بلین تھا، جو 2023 کے مقابلے میں تقریباً 5.5% زیادہ تھا۔ اس میں امریکہ نے چین کو $143 بلین کی برآمدات کی اور چین سے درآمدات $439 بلین تھی۔ اگر ہم ماہانہ بنیادوں پر اعداد و شمار کو دیکھیں تو جون 2025 میں امریکہ چین تجارتی خسارہ کم ہو کر $9.5 بلین رہ گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اس بات پر حیران ہے کہ واشنگٹن میں اسرائیل کی طاقتور لابی کانگریس میں اپنا اثر و رسوخ کھو رہی ہے۔ آج شائع ہوئے اخبار ڈیلی کالر کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ کانگریس میں اسرائیل کی حمایت 2 دہائی قبل اسرائیل کے غلبے کے مقابلے میں ماضی کی بات ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل کے پاس کانگریس میں کسی بھی چیز یا ادارے یا کسی بھی کمپنی، کارپوریشن یا ریاست کی سب سے مضبوط لابی تھی جسے میں نے کبھی دیکھا ہے۔ آج اس کے پاس اتنی مضبوط لابی نہیں ہے، یہ حیرت انگیز ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ماضی میں آپ اسرائیل کے بارے میں برا نہیں بول سکتے تھے اور اب بھی سیاست میں رہ سکتے ہیں، لیکن اب ڈیموکریٹک کانگریس کی رکن الیگزینڈر یا اوکاسیو کورٹیس اور ان کے ترقی پسند اتحادیوں جیسی شخصیات نے بحث کو تبدیل کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ اسرائیل سب سے مضبوط لابی تھی جو میں نے اب تک دیکھی ہے۔ کانگریس پر ان کے مکمل کنٹرول تھا، مگر حیران ہو کہ اب وہ نہیں ہے۔ یہ تبصرہ مارچ میں پیو ریسرچ سینٹر کے ایک سروے کے بعد سامنے آیا، جس میں بتایا گیا کہ 53% امریکی بالغ افراد اسرائیل کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں، جبکہ 2022 میں یہ شرح 42% تھی۔ چین کے صدر ژی جن پنگ نے آج منگل کے روز بیجنگ میں روس کے صدر پوٹن سے ساتھ نئے مذاکراتی دور کے آغاز میں بحثیت ایک پرانے دوست کے پوٹن کا خیر مقدم کیا۔ یہ مذاکرات ایک ایسے وقت میں کیے گئے ہیں کہ جب امریکہ کے ساتھ کشیدگی عروج پر ہے۔ پوٹن نے شی کو عزیز دوست کہہ کر مخاطب کیا اور کہا کہ آج منگل کے روز ماسکو اور بیجنگ کے تعلقات ایک بے مثال بلند سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ دونوں صدور نے باضابطہ ملاقات کے بعد اپنے معاونین اعلیٰ کے ساتھ چائے کے دوران بھی گفتگو جاری رکھی۔ یہ رویہ اس اہمیت کا عکاس ہے جو دونوں صدور اپنے ذاتی تعلقات کو دیتے ہیں۔ شی پوٹن مذاکرات آج تیانجان میں منعقدہ شانگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے بعد ہوئے۔ اس کے علاوہ شی اور پوٹن نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور دیگر علاقائی رہنماؤں کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ اسرائیل نے آج منگل کے روز ہزاروں ریزرو فوجیوں کو متحرک کرنا شروع کر دیا، جو غزہ شہر میں اپنی کارروائی کو وسیع کرنے کے منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ اس اقدام کی وجہ سے اسرائیل کے اندر بھی مخالفت اور بیرون ملک مذمت کا سامنا ہے۔
گزشتہ ماہ اعلان کردہ سپٹمبر کے آغاز میں یہ بلایا گیا کیونکہ زمینی اور فضائی افواج غزہ کے شمالی اور وسطی علاقوں میں مزید اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے، جن میں زیتون اور شجاعیہ کے کچھ حصے بھی شامل ہیں۔ یہ غزہ شہر کے 2 مغربی علاقے ہیں جہاں اسرائیلی افواج نے حماس کے عسکریت پسندوں کے خلاف 23 ماہ کی جنگ کے دوران بار بار حملہ کیا ہے۔ زیتون جو کبھی غزہ شہر کا سب سے بڑا علاقہ تھا جہاں بازار، اسکول اور کلینک تھے، پچھلے مہینے میں بالکل تبدیل ہو گیا ہے۔ سڑکیں خالی ہو گئی ہیں اور عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہے، اور گزشتہ ہفتے اسرائیلی فوج نے اسے خطرناک جنگی زون قرار دیا تھا۔ غزہ شہر حماس کا سیاسی اور فوجی گڑھ ہے، اور اسرائیل کے مطابق جنگ کے دوران بار بار حملوں کے باوجود یہاں اب بھی سرنگوں کا ایک بہت بڑا جال موجود ہے۔ یہ شمالی پٹی میں آخری پناہ گاہوں میں سے ایک ہے جہاں لاکھوں شہری پناہ لیے ہوئے ہیں اور انہیں جنگ اور قحط دونوں کے خطرات کا سامنا ہے۔ بیلجیم کے وزیر خارجہ نے آج منگل کو اعلان کیا کہ بیلجیم ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ریاست فلسطین کو تسلیم کرے گا۔ وزیر خارجہ میگزین پریوارٹ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، اقوام متحدہ کے اجلاس میں بیلجیم فلسطین کو تسلیم کرے گا اور اسرائیلی حکومت کے خلاف سخت پابندیاں عائد کی جا رہی ہے۔ جولائی میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا تھا کہ فرانس نیو یارک میں 9 سے 23 ستمبر تک ہونے والے اقوام متحدہ کے اجلاس میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا۔ اس کے بعد سے 1 ڈزن سے زائد دیگر مغربی ممالک نے بھی دوسروں سے ایسا کرنے کا مطالبہ کیا۔ پریوٹ نے کہا کہ یہ فیصلہ غزہ میں پیش آنے والے انسانی المیہ کے پیش نظر کیا گیا، جہاں اسرائیلی حملوں کی وجہ سے زیادہ تر آبادی کم از کم ایک بار بے گھر ہو چکی ہے اور اقوام متحدہ نے قحط کا اعلان کیا ہے۔ فلسطینی گروہ نے 2 اسرائیلی قتل عام کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے، جن میں 21 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے کئی بچے تھے۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ غزہ کے جنوبی شہر خان یونس کے قریب المواسی علاقے میں ایک اسرائیلی ڈرون حملے میں 11 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 7 بچے شامل تھے جب وہ پانی لینے کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔ حماس نے کہا کہ مشرقی غزہ شہر کے دراج محلے میں ایک علیحدہ حملہ ہے۔ اسرائیلی فوج نے آل-اف خاندان کے گھر کو نشانہ بنایا، جس میں 10 افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل تھے۔ بیان میں کہا گیا کہ جرائم دشمن کی مجرمانہ فاشسٹ فطرت کو بے نقاب کرتے ہیں، اور مزید کہا کہ واشنگٹن انسانیت کے خلاف ایک ایسے جرم میں شریک ہے جسے تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد انصاری نے کہا ہے کہ حماس کی جانب سے قبول کی گئی غزہ کے لیے تازہ ترین جنگ بندی کی تجویز پر اسرائیل نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے، اور انہوں نے نیتن یاہو کی حکومت سے جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں شامل ہونے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک کوئی اسرائیلی جواب نہیں آیا، اور مزید کہا کہ ثالثوں اور امریکہ کے ساتھ مسلسل رابطے جاری ہیں، لیکن اب تک فریم ورک پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ایک اسرائیلی جواب اور مذاکرات میں شمولیت ہونی چاہیے، لیکن اب تک کچھ نیا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ پر قبضہ کرنے کا اسرائیل کا منصوبہ ہر کسی کے لیے خطرہ ہے، جس میں غزہ میں موجود اسرائیلی قیدی بھی شامل ہیں، اور یہ کہ اسرائیل کو روکنے کے لیے ایک متحدہ بین الاقوامی موقف قائم کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی اسرائیلی فریق اس عمل کو نہیں چاہتا تو امن عمل کا انتظار کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ افغانستان کے مشرقی حصے میں اتوار اور پیر کی درمیانی شب آئے زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد اب تک 1400 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 3000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ طالبان حکومت نے آج منگل کو یہ اعداد و شمار جاری کیے، جس کے بعد یہ زلزلہ کئی دہائیوں میں آئے مہلک ترین زلزلوں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ 6 درجے شدت کا یہ زلزلہ اتوار کی رات دیر گئے آیا تھا، جس نے پاکستان کی سرحد کے قریب پہاڑی صوبوں میں دور دراز علاقوں کو بری طرح متاثر کیا۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے آج منگل کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بتایا کہ صرف کنٹر صوبے میں 1411 افراد ہلاک اور 3124 زخمی ہوئے ہیں۔ ننگرہار میں مزید درجن بھر افراد جان سے گئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے رابطہ کار انریکا ریٹوائٹر نے کہا کہ زلزلے سے لاکھوں افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی سربراہی میں آج منگل کو ریاض میں سعودی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق کابینہ نے متعدد ملکی اور بین الاقوامی معاملات پر غور و خوض کے بعد اہم فیصلے کیے۔ کابینہ نے سعودی اسپیس ایجنسی اور انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کے درمیان خلائی سرگرمیوں میں پرامن مقاصد کے لیے مفاہمتی یادداشت کی منظوری دی ہے۔ کابینہ نے ای اسپورٹس ورلڈ کپ فاؤنڈیشن کے کونسل کی تشکیل 3 سال کی مدت کے لیے کی ہے، جس کی صدارت ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کریں گے۔ سرکاری اداروں میں کام کرنے والے ملازمین اور کارکنان، خواہ وہ سول ہو یا فوجی، اس کے لیے سفری درجات کے تعین کے قواعد کی منظوری دی گئی۔ سعودی عرب کی ہیومن رائٹس کمیشن اور دیگر ممالک کے ہم منصب اداروں کے درمیان انسانی حقوق کے شعبے میں تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشت کے رہنما نمونے کی منظوری دی گئی ہے۔ سعودی محکمہ شماریات نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں 95% کارکنوں کے پاس بنیادی صحت خدمات کے لیے کوریج موجود ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے کہا ہے کہ 32% کارکنوں کو ان کے آجروں کی طرف سے باقاعدہ طبی معائنہ فراہم کیا جاتا ہے۔
محکمہ شماریات نے 2024 کے دوران صحت و تحفظ محنت کے نتائج جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کام کے دوران لگنے والی چوٹوں کی شرح ہر 1 لاکھ کارکنوں پر 245 غیر مہلک چوٹیں اور 1 مہلک چوٹیں ریکارڈ کی گئی۔ اس میں ٹریفک حادثات سے ہونے والی چوٹیں بھی شامل نہیں ہیں۔ اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ 39% کارکنوں نے صحت و تحفظ محنت کے طریقہ کار کی تربیت حاصل کی ہے، جبکہ 40% کارکنوں کو اپنے کام کی جگہ پر صحت و تحفظ محنت کے لیے مخصوص انتظامیہ تک رسائی حاصل ہے۔ کنگ سلمان سینٹر برائے انسانی امداد نے اگست اور سپٹمبر 2025 کے دوران افغانستان، نائجیریا اور شام میں متعدد رضاکارانہ طبی پروگرامز کا انعقاد عمل میں لایا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ پروگرام ضرورت مند ممالک کے صحت کے شعبے کو سہارا دینے اور مستحق افراد کو طبی نگہداشت فراہم کرنے کے لیے ہیں۔ انتظامیہ نے کہا کہ افغانستان کے شہر جلال آباد میں مرکز نے نور سعودی عرب پروگرام کا آغاز کیا۔ یہ مہم البصر فاؤنڈیشن کے تعاون سے چلائی گئی ہے، جس میں 1465 مریضوں کا معائنہ کیا گیا اور 41 کامیاب آپریشن کیے گئے۔ اس طرح نائجیریا کی ریاست کانو میں دل کے جراحی کا پروگرام 25 اگست کو شروع کیا گیا، جس میں 25 طبی و نرسنگ رضاکار شریک ہوئے۔